خاندان کے اندر دیکھ لو، رشتہ داروں میں دیکھو، یقین جانو تباہیاں مچی ہوئی ہیں۔ اس برائی کو ہم نے برائی سمجھنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھو جس بندے کے اندر برائی پائی جاتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَيَحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے اس کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت اس کے سامنے رکھا جائے اور کہا جائے کھا اس کو؟ فرمایا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تو نفرت کرتے ہو، ارے غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس سے تم باز نہیں آتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ذہن میں بدگمانی نہیں لانی، بلکہ یہ سمجھنا ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے لیے ان کی زندگی ایک رشد و ہدایت کا باعث بننے والی تھی۔ تو ایک واقعہ سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں ایک عورت حاضر ہوئی ہے۔ کون حاضر ہوئی ہے؟ عورت حاضر ہوئی ہے۔ اب وہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی پاکی اور ناپاکی کا، اور وہ شرم محسوس کرتی تھی کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ کیسے پوچھوں، لیکن اس کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اس نے ایک راستہ تلاش کیا، طریقہ تلاش کیا مسئلہ پوچھنے کا۔ اس نے ایک پلیٹ کے اندر سیب رکھا، وہ سیب جو ایک طرف سے سرخ تھا اور ایک طرف سے زردی مائل تھا، اس نے پلیٹ کے اندر سیب رکھا اور ساتھ چھری رکھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیب کو اس طرح کاٹا کہ سرخ رنگ ایک طرف ہو گیا اور زردی مائل ایک طرف ہو گیا۔ وہ عورت مسئلہ سمجھ گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اگر تو سرخی مائل ہے تو یہ مسئلہ ہے، اگر زردی مائل ہے تو یہ مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ سمجھ گئی، چلی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عورت کیسے آئی تھی؟ فرمایا یہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی پاکی اور ناپاکی کا، تو میں نے اس کو سمجھا دیا، وہ چلی گئی ہے۔ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قد بڑا چھوٹا تھا، چھوٹے قد سے۔ حضرت صاحب ایمانداری سے ہم نے اس کو غیبت کبھی سمجھا ہے؟ اس عورت کا قد چھوٹا بڑا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تھوکو۔ انہوں نے تھوکا تو گوشت کا ٹکڑا باہر نکلا۔ فرمایا کیا تو پسند کرے گی کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اتنی بات کرنا بھی غیبت میں شمار ہے، اور ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں یار۔ ہو کالا کلوٹا، ہو کانا، ہو انا، ہو لنگڑا، ہم اس کو برا سمجھتے نہیں۔ او موٹا، ہم کبھی اس کو برا سمجھتے ہیں؟ میں اسی لیے تو کہتا ہوں ہم قرآن پاک کو ہم نے پسے پوچھ ڈالا ہے۔ قرآن پاک دیکھو کیسے واضح طور پر کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ آج ہماری کوئی محفل ایسی بتلا دو جس میں غیبتیں چغلیاں نہ ہوتی ہوں۔